وہ آپ لوگوں سے مخاطب ہو مولانا شجاع الملک۔ حامدا ومصليا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوسرا دن اس قومی کانفرنس کا شروع ہے اور تقریباً آخری مرحلے میں ہے۔ ہمارے جتنے بھی سینئر ممبران صاحبان اس کانفرنس کے، جس کو ہم نے سنا، علم میں اضافہ بھی ہوا، تجربہ کچھ سیکھنے کو بھی ملا، صحافیوں کو اور سینئر رہنماؤں کو بھی، وکلاء کو بھی، اور اس وقت پورا ملک جو ہے وہ اس قومی کانفرنس کی طرف کان لگائے بیٹھی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال جتنا خراب ہو چکا ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ میں اس کا ذکر کرتا لیکن ٹائم اس پہ ضائع ہو جائے گا یا خواہ لگے گا۔ لیکن ایک خاکہ ہمارے سامنے جن حضرات نے پیش کیا، صوبہ خیبر پختونخوا کا، بلوچستان کا، یہاں تک کہ پنجاب کا، سندھ کا، پورے پاکستان کا جو صورتحال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 78 سال سے یہاں تک جو صورتحال بگڑتا جا رہا ہے اور یہاں آخری کنارے پہ جو ہے وہ حالات کڑے ہیں۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ ہر دفعہ کچھ سیاستدان یا کچھ جو ہے وہ حضرات اس میں آ جاتے ہیں اور خواہ صورتحال جو ہے وہ، لیکن اس وقت سوشل میڈیا کی وجہ سے یا میڈیا کی وجہ سے وہ حالات نہیں رہے جو سمجھ لے کہ بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا یا باقی ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے، وہ حالات شاید نہیں رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس میں ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ ہمیں کیا لائحہ عمل جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اصل میں جو قوم ہے وہ اس کے لیے تقریباً تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ یہاں جو پہلے جو حالات ہوئے بنے اور جس طرح کے اس کو لوگوں کو خواہ جذباتی کر کے استعمال کیا کرتے تھے، یا کچھ لوگوں کو استعمال کر کے بہت سارے ہمارے ورکروں کو، ہمارے قوم کے لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو ایک سنجیدہ لائحہ عمل جو کہ ہم اس پورے قوم کو اور خصوصاً پورے پاکستان کو دے سکتے ہیں، وہ بالکل واضح ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اس میں اگر میرا مشورہ ہے کہ اگر کمیٹیاں بنائی جائیں علاقائی بھی اور ملکی سطح پر اور صوبائی اور اضلاع کے اندر، تاکہ وہ میٹنگ کر کے ہر جگہ ایک لائحہ عمل جو ہے ایک جیسا وہ چلے، اور جو بیداری ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ سامنے آئے۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ تحریک چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور نہ آج تک اس قسم کا کوئی تحریک کامیاب ہوا ہے، بلکہ قومی تحریک جو ہمارے بڑے اس وقت موجود بھی تھے، تحریک چلی اور اس کا نتیجہ، میں اس سارے حالات تو ذکر ہی نہیں کر سکتے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھٹو صاحب کی شہادت پہ، یا اس ملک میں مارشل لا، یا اس ملک میں کلاشنکوف کلچر، یا اس ملک کے تجارت اور تمام صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے جس طرح استعمال ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم استعمال بھی نہ ہو اور ہمارا لائحہ عمل جو ہے وہ پل دے اور وہ نتیجہ خیز ہو۔ اس لیے
اس کے لیے تمام ہر سمت پہ وکلا برادری، صحافت برادری، اسی طرح عام عوام، اسی طرح سیاستدان، جماعتیں، اس سب کو لے کر کس طرح چلیں اور ہمیشہ کے لیے اس جبر سے اس ملک کو آزاد ہم کس طرح کر سکیں گے. ایسا نہ ہو کہ کہیں جو بنگلہ دیش کا اور اس ملک کے دو لخت ہونے کا، اس لیے کہ میں KPK سے ہوں اور وہاں مجھے علم ہے کہ وہاں کوئی روزگار نہیں ہے. کچھ اضلاع تو بالکل نقل و حرکت کے لیے وہ بھی محتاج ہے. تو اسی طرح بلوچستان، اسی طرح جو کوئی بھی اس صورتحال میں صحیح لوٹ مار کر سکتے ہیں اور ہمارے معدنیات اور اسی طرح توانائی کے ذرائع ساری چیزوں کو، اور پھر جو ہے وہ آئینی لحاظ سے اس ملک کو جس بحران سے اس وقت جو خوف کی حکومت ہے اور جس طرح لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، تو میرے خیال میں کہ 78 سال کے تاریخ میں اس قسم کے صورتحال جو ہے وہ نہیں رہے. اور میں نے کل بھی ذکر کیا کہ کل جو فیصلے سنائے گئے ایمرجنسی میں یا جلدی میں، تو وہ اس لیے تاکہ ہم لوگ جذباتی ہو کر اپنا لائحہ عمل میں جو ہے وہ کسر یا تقصیرات جو ہے وہ چھوڑیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں ہمارے بڑے ہیں جو ہماری ڈیوٹی لگاتے ہیں یا جس طرح جو ہے وہ تشکیل کرتے ہیں، ساری چیزوں کو جس طرح اٹھا کے ساتھ لے کے چلیں. اسی طرح خیبر پختونخوا میں پہلے ہمارا جو ایک امن کانفرنس ہوا تھا، تو اس پہ تمام جماعتیں شریک بھی ہوئی اور ہمارے KPK کے خصوصاً سیم صاحب یہاں موجود ہیں. بڑا اقدام تھا اور ساری باتیں جو ہے وہ سامنے بھی ہیں اور وہ تفصیل کا وقت بھی نہیں ہے. لیکن یہ امن جو ہے پاکستان کا، جس کے لیے یہ پہلا میں سمجھتا ہوں کہ ایک کانفرنس ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے اپنے گھر میں امن کانفرنس کرتے. پہلے تو ہم جب ہمیں سمجھ نہیں تھا تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ کا یعنی صوبے میں امن و امان کی ذمہ داری ہے، ایک ایگزیکٹو سیٹ پہ اس کی ذمہ داری. لیکن اب یہ حالات سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امن قائم کرنا کسی وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں نہیں رہا. تو اس سے بڑھ کر میرے خیال میں خطرناک صورتحال کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، تو میں سمجھتا ہوں وہ بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کوئی امن کا صورتحال ہے یا جس طرح معاشی صورتحال ہے یا کوئی خارجہ پالیسی کیا ہے. ہم نے کبھی پارلیمنٹ میں، ہم پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہیں، محمود خان چکزئی صاحب باقی ممبران بھی موجود ہیں، وہاں ڈسکشن ہوتا خارجہ پالیسی اور یہ ٹھیک ہے، اگرچہ اس پہ شاید زیادہ عمل نہیں ہو رہا تھا. اس وقت جو خارجہ صورتحال کی وجہ سے افغانستان میں ہمارے بارڈر کے اوپر ایران کے ساتھ جو ہمارا، اسی طرح ہندوستان کے ساتھ اور چین کے ساتھ تو ہماری دوستی ہمالیہ سے بھی اوپر ہے. وہ نیچے CPEC بھی آ ہی نہیں سکتے. وہ ایک یہاں چینی بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ CPEC پہ ہم یہ اپنا یعنی کام کر سکیں گے، تجارت کر سکیں گے؟ تو میں نے کہا کہ روس نے اگر نہیں کیا تو رقم پہ وہ نہ آ سکے. ہم جس پوائنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو پوری دنیا کا گیٹ وے ہے، منگولیا سے لے کر چائنا اور اسی طرح بحر منجمد شمالی سے لے کر یہاں تک. تو اس کو اور پھر ہمارے معدنیات، ہمارا سوچ اور میچیور ہم اتنے نہیں ہے سوری کہنے کے لیے. جہاں پہ اللہ پاک نے ہمیں بٹھایا پوری دنیا کے 0 پوائنٹ پہ بٹھایا ہے، تو اتنے ہم میچیور نہیں ہے. جتنے معدنیات دیے اتنے ہم میچیور نہیں ہے. جتنے جو ہے وہ پوری دنیا اس وقت یہاں انویسٹمنٹ کر کے بدامنی لانے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو
رشیا کا جو دورہ تھا مجھے یاد ہے کہ اس کو کہا گیا کہ یہ جو جنگ ہے اس پہ آپ کوئی بیان دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے دائیں بائیں جو صورتحال ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے افغانستان کو یہاں تک پہنچائیں گے، بلوچستان کو یہاں تک پہنچائیں گے، صوبہ خیبر پختونخوا کو یہاں تک پہنچائیں گے کہ کوئی امریکہ کو کوئی تکلیف نہ ہو، یا ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے قرضوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کی معیشت کو کوئی اکنامکس کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور ہم جو ہے یہاں لڑیں جھگڑیں. اور لڑائی کا تو یہ انجام تقریباً 40 سال سے ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو خیبر پختونخوا یا پشاور ہے جہاں سے یعنی کہ اگر چینا جو ہے وہ ہمارے سمندر میں آئے اپنے بندرگاہ سے 17,500 کلومیٹر فاصلہ وہ طے کر کے آئے گا اور یہاں 1750. اسی طرح رشیا تو پوری دنیا کی تجارت کا مرکز وہ ہمارا ملک ہے، ہمارا خطہ ہے. پوری دنیا سے زیادہ گیس اور تیل اور اسی طرح خزانے سونا اور چاندی سب کچھ ہمارے پاس ہے. تو اس لیے ہمارے بڑے جو ہیں ان سے ہمارا درخواست یہ ہے کہ ہم ملک کو الحمدللہ یہ میں مبارکباد دیتا ہوں اسلام آباد میں قومی کانفرنس کرنا، تمام لوگوں کو بلانا. اس کا کریڈٹ اگر میں نہ دوں یا پورا قوم نہ دے تو یہ ہماری جو ہے چشم پوشی ہوگی. اتنی بڑے کانفرنس کر کے وہ بھی نتیجہ ختم ہو تو یہ میرے خیال میں جس طرح کی گفتن اور نشستن اسی طرح بیٹھ کے بس صرف باتیں بنانا نہیں، ایک ٹھوس لائحہ عمل، کوئی جذباتی لائحہ عمل ہمیں نہیں چاہیے لیکن ٹھوس ہونا چاہیے. اس کا پلان اے اور بی اور سی سب کچھ واضح ہونا چاہیے. ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ قوم سے کچھ چھپا سکے، اور ہم اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ قوم کو سب کچھ بتا سکے، اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے. لیکن ہم یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم تمام پلان اے بی سی تک بنائے تاکہ ہمارے اس پورا قوم بلا استثناء یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ کو بھی وہ اپیل کر سکے، وزیر اعظم کو بھی، کابینہ کو بھی، پارلیمنٹ کو بھی، وکلاء کو بھی کہ یہ واقعی ہونا چاہیے. اور اس وقت ہم جس جگہ پہنچے ہیں اس کو بچانے کے لیے ہمارے پاس یہ آخری ایک سہارا ہے جو ہمارے سامنے بڑے بیٹے ہیں. قدر کی نگاہ سے میں اس کو دیکھتا ہوں اور یہ بھی ان کے تمام مجبوریوں کو بھی سمجھتا ہوں، بلکہ سب کا اسی طرح کارکن کے جو جذبات ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے اٹھی کے وہ الگ ہوتی ہے، بڑوں کے جو پریشانی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. سمجھانا ہمارا کام ہے لیکن ٹھوس لائحہ عمل دینا آپ کا کام ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شکریہ.